بیماروں کے کیا حقوق اسلام بتاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرتے ہیں، کئی اس کے مدارج ہیں، کئی مراحل ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کچھ ایسے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں علاج کی، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس علاج کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس صورت میں معاملہ اور بھی ذرا تھوڑا سنجیدہ اور حساس ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے ایک وہاں کے کسی ریسرچر کی ٹیم نے ایک تحقیق شروع کی تھی 4 سال پہلے کہ زندگی لمبی کرنے کا راز کیا ہے۔ ایک انہوں نے ایسا شخص لیا جو خوش خوراک تھا، ٹھیک ہے، گوشت پوست اچھا کھاتا تھا، دوسرا ڈرائی فروٹ اچھا لیتا تھا، تیسرا ورزش اچھی کرتا تھا، چوتھا سوشل زیادہ تھا۔ تو جو صحت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان ایک میں زیادہ تھیں۔ تو اب جا کر انہوں نے جب دیکھا کہ پہلے کون مرے ہیں اور لیٹ کون ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ جو زیادہ اچھا کھاتا تھا، جو زیادہ اچھی ورزش کرتا تھا، وہ سب پہلے مر گئے، اور جو سوشل زیادہ تھا وہ لیٹ فوت ہوا یا ابھی تک زندہ ہے۔ کسی کا سوشل ہونا اور انسان کا انسان کو ملنا، زیارت کرنا اور دکھ سکھ شیئر کرنا، یہ علاج ہے، ریمیڈی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس شریعت اسلامیہ نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کسی کو ملنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ اس نے روکا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ فلاں کو ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی کام ہے؟ بولے نہیں۔ اس کا کوئی احسان اتارنے جا رہے ہو؟ کیسا نہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ کہا نہیں۔ تو کس لیے جا رہے ہو؟ صرف اللہ واسطے کی محبت، اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اس کو پروانہ دے دیا کہ طبتا و طاب ممشاک، تو بھی پاکیزہ ہو گیا اور تیرے ہر قدم بھی پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل تجھے یہ بات بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مریض کی عیادت ایک بہت مبارک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی حقوق بیان فرمائے ہیں، حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔ تو جب میرے حقوق ہوئے تو آپ کے واجبات ہوئے، آپ کے حقوق ہوئے تو میرے واجبات ہوئے، تو یہ واجبات ہیں۔ ملے تو السلام علیکم کہے، تو اس میں یہ ہے کہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن بلکہ مسند احمد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور وہاں جا کر جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جب تک وہ تیمارداری کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ جنت میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جا کر مریض کو ملے تو شام تک، شام ملے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اور بھی روایات ہیں، اور جو قاری صاحب نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان میں بھی جو زیارت کرنے کی فضیلت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اس کا تذکرہ ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کہ یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے گئے، دشمن ہے، جان کے دشمن ہیں، اللہ اکبر، اس کے بیٹے ان کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حال احوال پوچھا، نوجوان تھا، کہا کیف تجدک، حال کیا ہے تیرا؟ حال احوال پوچھنے کے بعد فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل مقصد۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، اتے ابو القاسم، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے میرے اس چکر سے، اس زیارت کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو بہت قصوروار ہیں ہم تو اپنے سگے بھائی، چچا، تایا، پڑوسی کی تیمارداری نہیں کرتے۔ اگر میں ایک مسلک سے ہوں تو دوسرے مسلک کی تیمارداری نہیں کرتے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مذہب کے لوگوں کی تیمارداری فرماتے ہیں اور اس کو اسلام کی مارکیٹنگ کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو یہ واجبات میں سے ہے، ہمیں جانا چاہیے، حال حال بھی پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے، اس کو علاج کا انتظام نہیں ہے،
وہ بھی کر جو ہم جیسے طالب علم ہیں وہ تو سچی بات ہے زبان ہلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدمی تیار ہو جاتا ہے. ہمیں اس طرح کا واسطہ خیر بھی بننا چاہیے, واسطہ خیر بھی اور بننا دم بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. میں بتاتا ہوں تھوڑا ٹھہر کر کے دم کیا کرنا چاہیے. وہ سب جس طرح سے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ذکر فرمایا مفتی صاحب نے, اور ایک غیر مسلم کی عیادت کے لیے گئے, اور جب آپ تشریف لے کر گئے تو وہ بستر مرگ پہ ہی تھا, اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی اور پھر قبول اسلام بھی ہوا. تو جس طرح سے ایک آج ہم مطلب اس حد تک شدت پسندی کیوں ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت تو کچھ اور ہی ہمیں جو حقیقی منظر ہے وہ بیان فرماتی ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ بارک وسلم. بہت اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے, طیبی صاحب نے, کہ بالکل آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ اپنے بیگانوں کے بھی آپ عیادت فرماتے, اور اسی آپ کی سیرت کے اس اخلاق کریمانہ کے پہلو سے متاثر ہو کے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اور جس بچے کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتا تھا, بڑی الفت رکھتا تھا, بڑا پیار کرتا تھا. تو ہمیں بھی سیرت طیبہ کو جو ہے وہ اپناتے ہوئے نہ صرف جیسے کہ بات ہوئی کہ بین المسالک ہم آہنگی کی, بین المذاہب ہم آہنگی بھی پیدا کرنی چاہیے اور دوسرے سے ملنا چاہیے. ملنا ملانے سے تو منع نہیں کیا گیا. ہاں, آپ اپنے اخلاق سے کسی بندے کو جو ہے وہ اسلام کے قریب کر لیں, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. یہی نیت ذہن میں رکھ کر, یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر انسان جو ہے وہ دوسروں کی تیمارداری کے لیے جائے, اور ملنا بھی چاہیے. ملنے سے ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, مکالمہ ہوتا ہے. جب آپ ملتے نہیں, بات چیت نہیں ہوتی, تو پھر شدت پسندی یا انتہا پسندی جو ہے وہ روج پاتی ہے. جب آپ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی گفتگو سنتے ہیں, تو پھر مکالمہ ہوتا ہے, اور مکالمہ میں جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے, نہ کہ انتہا پسندی کی. تو جیسے کہ بیمار کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مفتی صاحب نے بیان کی کہ ایک تو حقوق مسلم میں سے جہاں پہ ہے کہ وہ جب بیمار ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کی تیمارداری کریں, جب چھینک دیں اس کا جواب دیں, ایسے ہی جب سلام کرے تو اس کا جواب دیں. تو یہ سارے جو ہے وہ بندہ مومن کے ایک دوسرے مسلمان پہ جو ہے وہ حق ہیں. لیکن یہاں پہ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کی تیمارداری کے لیے جائیں تو تیمارداری بھی اتنی ہی دیر کے لیے آپ وہاں بیٹھیں کہ جتنی دیر کے لیے اس کے لیے مشکل نہ ہو. اب ایک بندہ تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, تو آپ کی ساتھ وجہ سے وہ اس کی پریشانی میں, تکلیف میں اضافہ نہ ہو, اس کی آرام جو ہے اس میں خلل نہ آئے. اور ایسے ہی ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ اب تو جدید جو ہے وہ ذرائع ہیں, آپ موبائل فون کال پہ بھی کر سکتے ہیں تیمارداری. نہیں, ادھر تو کوئی خدا نہ خواستہ ہسپتال میں چلا جائے, اس کے پیچھے لوگ دھاوا بول دیتے ہیں اس کے, تو ہاسپٹل کے لیے مشکل ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کرنے میں, وہ ان لوگوں کو وہاں پہ دیکھ بھال کرنے میں. تو ضروری جو بندے میڈیسن وغیرہ کے لیے, کیئر کے لیے وہاں پہ ایک دو بندوں کی ضرورت ہے. چیزیں کو مینیج کر لیا جائے نا, کہ ڈیوٹی لگا لیں, آپس میں بانٹ لیں کہ چلیں یہ 2 بندے یا 1 بندہ رات رہے گا, یہ دن میں رہے گا. تو اس کے لیے سہولت پیدا کریں, نہ کہ اس کے لیے جو ہے خیر الناس من ینفع الناس, ہم اس کے لیے فائدے کا, نفع کا باعث بنے, اس کے لیے سکون کا باعث بنے, نہ کہ ہماری تیمارداری بھی اس کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا, تکلیف میں اضافے کا جو ہے وہ باعث بنے. تو یہ ہے. اور احادیث کریمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس سے بات ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے, اور وہ جنت کے باغات میں سے پھل چن رہا ہوتا ہے. تو یہ نیکی ہے, یہ عمل جو ہے وہ عمل خیر ہے, نیکی ہے. اور جو 70,000 فرشتے اس شخص کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, جس سے واقعہ ملتا ہے کہ جب تک وہ اس کی تیمارداری کرتا ہے صبح سے شام, شام سے صبح, تو 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. عمل کیا کیا ہے کہ صرف اس کی تیمارداری کرنے گئے ہیں, اور اگر ساتھ اس کی کچھ اعانت کر دیں, مالی اعانت کی اس کی ضرورت ہو تو اس کے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. بیان کی تھی جی مولانا نے بھی کی ہے. اور حق المسلم علی المسلم خمس, بخاری شریف کی حدیث ہے, 5 حقوق ہیں, رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ وتشمیت العاطس. تو واضح طور پہ اس میں 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو اس میں ایک ہے سلام کا جواب دینا, مریض کی عیادت کرنا, اور جنازے کی اتباع کرنا, یعنی اس کے پیچھے چلنا, ٹھیک ہے, جنازہ پڑھنا اور تدفین کرنا آخر تک. اور پھر اس کے علاوہ دعوت قبول کرنا, کوئی اگر دعوت دے, ٹھیک ہے, تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے, انکار کرنا یہ جائز نہیں.
انکار کرنا سنت کے طیبی خلاف صاحب ہے۔ آج آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ قبول کریے گا، ضرور جائیے گا اس پہ انشاءاللہ، یا آپ ان کو دعوت دیں اور آپ جو ہے نا وہ آپ بھی دعوت دیں تو ہم انشاءاللہ چلیں جی گے۔ میری طرف سے آپ کی دعوت دعوت مفتی صاحب کی طرف ہی ہے۔ اچھا دعوت کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے، گھر کی چھت ڈل رہی بھی آؤ بھائی۔ و تشمیت العاطس، ایک نا عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ کسی کو چھینک آئے تو لوگ جواب نہیں دیتے، یا شرما نہیں دیتے، یا پتہ ہی نہیں ہوتا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں اگر چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے اس کو فوراً الحمدللہ کہنا چاہیے، جو سن لے تو اس کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے پھر اس کے جواب میں پھر دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حدیث میں ہمیں یہ محبت کرنے کے، ایک دوسرے کو دعائیں دینے کے طریقے سارے سکھائے گئے۔ تو ایک تو یہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جب اگر کوئی کسی کو چھینکوں کا مرض ہے، مطلب اگر کسی کو زکام یا فلو ہو گیا تو اس کو ایک کے بعد چھینکوں کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ہاں وہ تو بیمار ہو جاتا ہے نا، پھر بیمار کے لیے پھر ہم دعا کر سکتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، حدیث پاک میں دعا ہے، جب بھی مریض کی عیادت کیا جائے اس کے لیے دعا کریں، اگر اس کی موت قریب نہیں آئی تو اللہ اس کو اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ شفا عطا 7 مرتبہ تک کے بھی ہے کہ یہ والی دعا 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو جو ہے وہ دعا کریں، پھر لا باس طہورا انشاءاللہ، یہ والی دعا بھی حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، مریض کی جب تیمارداری کے لیے جائیں تو یہ دعا کریں۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، یہ بہت اچھی صورت شفا اس کا نام ہے، صورت فاتحہ کے کئی نام ہیں، اس میں سے صورت شفا، آیت شفا اس کا نام ہے، تو یہ پڑھ کے دم کر دیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اچھا لا باس والی جو بات ہے نا، اس پہ ایک بات میں بولنا چاہوں، بڑی مزیدار بات ہے۔ جی اگر آپ نے کسی بیمار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں بھائی، یہ تیری بیماری تیری طہارت کا ذریعہ بنے گی، تو وہ جو شخص کہنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اچھا، جو اس کو جیسے یہ لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ کہنے سے جو کہنے والا ہے اس کو محفوظ اللہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ